حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا نام نامی اسم گرامی ساری دنیا میں مشہور ہے، آپ کا نام محمد جلال الدین رومی ہے۔ آپ کی پیدائش سن 1207 میں اور انتقال 1273 میں ہوا۔ مشہور فارسی شاعر تھے۔ اصل نام جلال الدین تھا لیکن مولانا رومی کے نام سے مشہور ہوئے۔ جواہر مزیہ میں سلسلہ نسب اس طرح بیان کیا ہے: محمد بن محمد بن محمد بن حسین بن احمد بن قاسم بن مسیب بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق۔ روایت سے حسین بلخی مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دادا ہوتے ہیں، اور یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل میں سے یہ صدیقی چشم و چراغ ہیں، لیکن سپہ سالار نے انہیں دادا لکھا ہے۔ یہی روایت صحیح ہے کیونکہ وہ سلجوقی سلطان کے کہنے پر اناتولیا، یعنی آج کل کے دور میں جو ترکی ہے، چلے گئے تھے، جو زمانے میں روم کہلاتا تھا۔ ان کے والد بہاؤدین بڑے عالم اور صاحب علم و فضل بزرگ تھے۔ ان کا وطن بلخ تھا جو موجودہ افغانستان میں موجود ہے، اور یہی مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1207 عیسوی بمطابق 604 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم شیخ بہاؤدین نے طے کرا دیے اور پھر اپنے مرید سید برہان الدین کو، جو اپنے زمانے کے فاضل علماء میں شمار کیے جاتے تھے، مولانا کے معلم اور اتالیق ٹھہرائے۔ اکثر علوم مولانا کو انہی سے حاصل ہوئے۔ اپنے والد کی حیات تک انہی کی خدمت میں رہے۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ 639 میں شام کا سفر کیا۔ ابتدا میں حلب کے مدرسے حلاویہ میں رہ کر مولانا کمال الدین سے شرف تلمذ حاصل کیا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے دور کے اکابر علماء میں سے تھے۔ فقہ اور مذاہب کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن آپ کی شہرت بطور ایک صوفی شاعر کی ہوئی۔ دیگر علوم میں بھی آپ کو پوری دسترس حاصل تھی۔ دوران طالب علمی ہی پیچیدہ مسائل میں علماء وقت مولانا کی طرف رجوع کرتے تھے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت مولانا رومی کے پیر و مرشد تھے۔ مولانا کی شہرت سن کر سلجوقی سلطان نے انہیں اپنے پاس بلوایا۔ مولانا نے درخواست قبول کی اور کونیا چلے گئے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دو فرزند تھے جن کے نام علاء الدین محمد سلطان ولد علاء الدین محمد کا نام صرف اس کارنامے سے زندہ ہے کہ انہوں نے حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو شہید کیا تھا۔ سلطان ولد جو فرزند اکبر تھے، خلف الرشید تھے۔ گو مولانا کی شہرت کے آگے ان کا نام روشن نہ ہو سکا، لیکن علوم ظاہری اور باطنی میں وہ یگانہ روزگار تھے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیفات میں سے خاص قابل ذکر ایک مثنوی ہے جس میں ان کے حالات اور واردات لکھے ہیں، اور اس لحاظ سے وہ گویا مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مختصر سوانح عمری ہے۔ مولانا رومی کا سلسلہ اب تک قائم ہے۔ ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ ان کے فرقے کے لوگ جلالیہ کہلاتے ہیں۔ چونکہ مولانا کا لقب جلال الدین تھا، اس لیے ان کے انتساب کی وجہ سے یہ نام مشہور ہوا ہوگا، لیکن آج کل ایشیا کوچک، شام، مصر اور قسطنطنیہ میں اس فرقے کو لوگ مولویہ کہتے ہیں۔ یہ لوگ نمدے کی ٹوپی پہنتے ہیں جس میں جوڑ یا درز نہیں ہوتی۔ مشاہ اس ٹوپی پر امامہ باندھتے ہیں۔ خرقہ یا کرتے کے بجائے ایک چنڑ دار پاجامہ ہوتا ہے۔ ذکر و شغل کا یہ طریقہ ہے کہ حلقہ باندھ کر بیٹھتے ہیں۔ ایک شخص کھڑا ہو کر ایک ہاتھ سینے پر اور ایک ہاتھ پھیلائے ہوئے رقص شروع کرتا ہے۔ رقص میں آگے پیچھے بڑھنا یا ہٹنا نہیں ہوتا، بلکہ ایک ہی جگہ جم کر متصل چکر لگاتے ہیں۔ سماع کے وقت دف اور نئے بھی بجاتے ہیں۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بقیہ زندگی
وہیں گزار کر 1273 بمطابق 672 میں انتقال فرما گئے۔ کونیا میں آپ کا مزار مبارک ہے۔ آج بھی عقیدت مندوں کا وہاں پہ رش لگا رہتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مثنوی رومی کے نام سے جو کتاب لکھی ہے، یہ ان کی سب سے بڑی تصنیف ہے۔ اور ایک مشہور کتاب فی ہے ما فی ہے بھی ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ باقی ای گفتہ آبد زباں، درد دل ہر کس کے دارد نور جاں، یعنی جس شخص کی جان میں نور ہوگا، اس مثنوی کا بقیہ ایسا اس کے دل میں خود بخود اتر جائے گا۔ حضرت علامہ اقبال علیہ رحمت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے روحانی پیر مانتے تھے۔ کشف اور وجدان کے ذریعے ادراک حقیقت کے بعد صوفی صحیح معنوں میں عاشق ہو جاتا ہے کہ یہ رغبت تمام محبوب حقیقی کے تمام احکامات کی پیروی کرتا ہے۔ رومی نے جو ہر عاشق کی تعریف رومی نے جو ہر عشق کی تعریف اور اس کی ماہیت اس طرف معنی خیز اشارے کیے ہیں، صوفی کی ذہنی تکمیل کا مقام کیا ہے۔ اس کے متعلق دو شعر نہایت دل نشیں ہیں۔ آمدی آدمی دید است باقی پوست است، دید آن باشد کے دید و دوست است، جملہ تن را در گداز اندر بسر، در نظر رو در نظر رو در نظر۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کی اپنے اشعار میں یوں تشریح کی ہے: خرد کے پاس خیر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا نسب سلسلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد اور دادا جان کا نام بھی محمد تھا۔ آپ کے والد کا لقب باؤدین اور وطن بلخ تھا۔ آپ کے والد محترم صاحب علم اور پورے خراسان میں مرجع خلائق تھے۔ بعض وجوہات کی بنا پر آپ کے والد محترم 610 ہجری میں ترک وطن کر کے نیشا پور چلے گئے۔ وہاں خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ اس وقت تقریباً 6 برس کے تھے۔ آپ پر بچپن ہی سے سعادت مندی کے آثار نمایاں تھے۔ خواجہ صاحب نے مولانا کو دیکھ کر آپ کے والد محترم سے فرمایا: ان صاحبزادے کے جوہر قابل سے غفلت نہ برتیے گا۔ پھر خواجہ صاحب نے اپنی مثنوی اسرار نامہ مولانا کو پڑھنے کے لیے عنایت کی۔ مولانا روم کی ولادت 604 ہجری بمقام بلخ میں ہوئی۔ تعلیم کے ابتدائی مراحل والد محترم نے ہی طے کرا دیے۔ پھر محقق دین و ملت سید برہان الدین کو مولانا کا تعلیق بنا دیا گیا۔ مولانا نے اکثر علوم و فنون انہی سے حاصل کیے۔ والد محترم کے انتقال کے بعد 629 ہجری میں مولانا روم حلب اور دمشق روانہ ہو گئے، جو اس زمانے میں ہر قسم کے علوم اور فنون کے مراکز تھے۔ مولانا وہاں کئی برس تک علم حاصل کرتے رہے، یہاں تک کہ قرآن و حدیث، تفسیر، منطق، فلسفہ اور دوسرے علوم میں درجہ کمال تک پہنچ گئے۔ تکمیل علوم کے بعد مولانا وطن واپس تشریف لائے۔ اپنے استاذی مکرم سید برہان الدین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے مولانا کو سینے سے لگایا اور پھر 9 برس تک ان کو طریقت اور سلوک کی تعلیم دیتے رہے۔ والد محترم کے انتقال کے بعد مولانا نے اپنے روحانی تعلق سید برہان الدین سے کر لیا۔ اس دور میں مولانا پر ظاہری علوم کا غلبہ تھا۔ آپ اپنے دور کے اکابر علماء میں سے تھے۔ فقہ اور مذاہب کے بہت بڑے عالم تھے۔ دیگر علوم میں بھی مولانا کو پوری دسترس حاصل تھی۔ سماج سے پرہیز کرتے تھے۔ درس و تدریس اور فتویٰ نویسی میں مشہور تھے، جبکہ مولانا کو تو درس عشق و معرفت کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ ان کے قلم میں آتش عشق ودیت فرما دی گئی تھی۔ عاشقوں کا درس تو ذکر محبوب ہوتا ہے۔ درس شاں آشوب و چرخ و زلزلہ، نئے زیادات است و باب و سلسلہ۔ عاشقوں کا درس محبوب حقیقی کی یاد میں گریہ و زاری اور وجد و رقص ہے، نہ کہ کتب معقولات کا پڑھنا۔ فقہ شریعت مقدسہ کے لیے جس طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیدا کیے گئے ہیں، اسی طرح فقہ طریق عشق کے لیے حق تعالیٰ نے مولانا روم کو پیدا فرمایا۔
مولانا روم جس درس کے لیے پیدا کیے گئے تھے ان کا غیب سے سامان ہو گیا۔ حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے سینے میں عشق و معرفت کا جو سمندر موئزن تھا وہ اپنے جوار اور باہر بکھیرنے کے لیے زبان عشق کا متلاشی تھا۔ آپ نے دعا کی، اے خدایا اپنی محبت کا جو خزانہ تو نے میرے سینے میں رکھا ہے کوئی ایسا بندہ خاص عطا فرما جس کے سینے میں اس امانت کو منتقل کر دوں اور وہ بندہ زبان عشق سے میرے اسرار مخفیہ کو قرآن و حدیث کے انوار میں بیان کرے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ اقدس میں دعا قبول ہو گئی۔ حکم ہوا ملک روم روانہ ہو جاؤ، اس کام کے لیے جس کو ہم نے منتخب کر لیا ہے وہ تمہیں وہاں مل جائے گا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی اور شمس تبریزی کی ملاقات کے متعلق مختلف کتابوں میں مختلف واقعات پر قلم کشائی کی گئی ہے۔ جواہر مدیہ کے بیان کے مطابق تو واقعے کی صورت یہ ہے کہ مولانا ایک روز اپنے شاگردوں کے حلقے میں رونق افروز تھے اور آپ کے چاروں طرف کتابیں پڑھی ہوئی تھیں۔ اچانک شمس تبریز قلندرانہ انداز سے وہاں آ پہنچے۔ آپ کے قریب بیٹھتے ہی مولانا سے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے؟ مولانا نے آپ کی ظاہری وضع قطع دیکھ کر فرمایا، یہ وہ چیز ہے جس سے تم واقف نہیں ہو۔ مولانا کا یہ فرمانا تھا، اچانک کتابوں میں آگ لگ گئی، یا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ کتابیں اٹھا کر قریب ایک حوض میں ڈال دیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے شمس تبریزی سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ چیز ہے جس سے تو واقف نہیں، اور یہ کہہ کر مجلس سے روانہ ہو گئی۔ اس واقعے سے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی حالت یکسر بدل گئی۔ گھر بار اور شان و شوکت کو خیر بات کہا اور شمس تبریز کو تلاش کرتے کرتے صحراؤں کی خاک چھان ماری، ملک کا گوشہ گوشہ اور چپا چپا دیکھ مارا، مگر ان کا کہیں پتہ نہ چلا۔ یہی واقعہ دوسری جگہ کچھ اس طرح ہے کہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ان کے پیر بابا کمال الدین جندی نے یہ کہہ کر ملک روم بھیجا تھا کہ وہاں ایک سوختہ دل ہے، اس کو گرما آؤ۔ شمس تبریزی کونیا پہنچے تو شکر فروشوں کے سرائے میں ٹھہرے۔ ایک دن مولانا رومی نہایت تز کو احتشام سے ایک راستے سے گزر رہے تھے۔ شمس تبریزی رحمۃ اللہ نے مولانا سے سرے راہ دریافت کیا کہ مجاہدہ اور ریاضت کا کیا مقصد ہے؟ مولانا نے فرمایا اتباع شریعت۔ شمس تبریزی نے کہا یہ تو سبھی جانتے ہیں، لیکن اصل مقصد علم و مجاہدے کا یہ ہے کہ وہ انسان کو منزل تک پہنچا دے۔ یعنی جو علم تجھ سے نہ لے لے اس علم سے جہل بہت بہتر ہے۔ ان جملوں سے مولانا اس قدر متاثر ہوئے کہ فوراً شمس تبریزی کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ ایک روایت کچھ اس طرح بھی ہے کہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ کسی حوض کے کنارے کتب بینی میں مصروف تھے۔ وہاں شمس تبریزی آ گئے اور مولانا سے دریافت کیا یہ کیا کتابیں ہیں؟ مولانا نے فرمایا تمہیں ان کتابوں سے کیا غرض؟ اس پر شمس تبریزی نے وہ کتابیں حوض میں پھینک دیں۔ مولانا کو سخت رنج ہوا اور فرمایا میاں درویش، تم نے ایسی چیزیں ضائع کر دیں جن میں بڑے نادر نکتے تھے اور اب ان کا ملنا محال ہے۔ اس پر شمس تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہ کتابیں خشک حالت میں حوض سے نکال کر مولانا کے سامنے رکھ دیں۔ مولانا حیرت زدہ ہوئے اور شمس تبریزی نے کہا یہ حال کی باتیں ہیں، تم صاحب کال انہیں کیا سمجھو؟ اس کے بعد مولانا روم شمس تبریزی کے عقیدت مندوں میں داخل ہو گئے۔ سپہ سالار مولانا روم کے خاص مریدوں میں سے تھے۔ انہوں نے واقعہ یوں بیان کیا، شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دعا کی خدایا کوئی ایسا شخص عطا فرما دے جو میری محبت کا متعمل ہو سکے۔ غیبی اشارہ ہوا ملک روم چلے جاؤ، وہاں ایک شخص مل جائے گا۔ شمس تبریزی کونیا پہنچ کر برنج فروشوں کی سرائے میں مقیم ہو گئے۔ وہاں ایک اونچا چبوترا تھا جہاں شہر کے عمائد اور امراء کا مجمع ہوا کرتا تھا۔ شمس تبریزی بھی اس مجمع میں جا بیٹھے تھے۔ مولانا کو شمس تبریز کی آمد کا حال معلوم ہوا تو وہ ملاقات کے لیے پہنچے۔ شمس تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے آنکھیں چار ہوئیں تو ایک دوسرے کو سمجھ گئے۔ اس طرح اکثر ملاقاتیں ہوتی نہیں۔ حضرت شمس تبریزی کی صحبت سے مولانا رومی کی حالت میں تغیر پیدا ہوا۔ جب عشق حقیقی نے اپنا پورا اثر کر دیا تو مولانا پر مستی اور وارثی کی غالب آنے لگی۔ درس و تدریس، واعظ و نصیحت سب اشغال چھوٹ گئے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صحبت سے ایک لمحہ بھی جدا ہونا گوارا نہیں کرتے تھے۔ سپہ سالار کے بیان کے مطابق
مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی شمس تبریز دونوں نے صلاح الدین زرکوب رحمۃ اللہ تعالی حجرے میں 40 روز تک چلا کشی کی۔ اس عرصے میں کھانا پینا سب کچھ ترک کر دیا۔ اس کے بعد مولانا کے احوال بالکل بدل گئے۔ پہلے سماع سے پرہیز کرتے تھے، اب اس کے بغیر ان کو چین نہ آتا تھا۔ مسند تدریس اور فتاوی نویسی بالکل ترک کر دی۔ اے محبوب حقیقی، آپ کی محبت میں مجھ کو نعرہ مستانہ بہت اچھا لگتا ہے۔ قیامت تک اے محبوب، میں اسی دیوانگی اور وارثگی کو محبوب رکھنا چاہتا ہوں۔ نعرہ مستانہ خوشمی آئدم تا ابد جانا چنیمی بے آئندم۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اور شورش کے علاوہ دنیا کے تمام افسانے دوری اور بیگانگی کے مصداق ہیں۔ جب مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر عشق الہیہ کا یہ اثر ظاہر ہوا تو شہر میں یہ فتنہ اٹھا کہ شمس تبریزی نے مولانا روم پر کچھ کر دیا ہے۔ شمس تبریز کے خلاف جب یہ شورش بپا ہوئی تو تبریز رحمۃ اللہ چپکے سے کونیا چھوڑ کر دمشق کو چلے گئے۔ مولانا شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جدائی سے بے چین ہو گئے اور مولانا نے اس جدائی میں نہایت رقت انگیز اشعار کہنے شروع کر دیے۔ اس پر مولانا کے مریدوں کو ندامت ہوئی اور طے کیا گیا کہ شمس تبریزی کو واپس بلایا جائے۔ اس کے بعد شمس تبریزی تقریباً 2 سال تک کونیا میں رہے لیکن پھر غائب ہو گئے۔ پیر کی اس مفارقت سے مولانا روم انتہائی بے چین ہو گئے اور زندگی تلخ ہو گئی۔ ان کی جدائی نے مولانا پر ایک سکر کی کیفیت طاری کر دی۔ اسی حالت میں مولانا بازار سے گزر رہے تھے کہ زرکوب چاندی کے ورق کوٹ رہا تھا۔ مولانا پر ان کے ہتھوڑے کی آواز نے سماع کا اثر پیدا کر دیا۔ آپ پر وجد طاری ہو گیا اور بے خود ہو کر رقص کرنے لگے۔ آپ کی یہ کیفیت دیکھ کر زرکوب نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ پھر شیخ زرکوب دکان سے باہر نکل آئے۔ مولانا روم ان سے بغل گیر ہو گئے۔ عالم بے خودی میں پھر شعر پڑھا: یکے گنجے پدید آمد دراں دکان زرکوبی، زہ صورت زہ معنی زہ خوبی زہ خوبی۔ اس شعر کا اثر صلاح الدین زرکوب پر اس قدر ہوا کہ آپ نے ساری دکان لٹا دی اور مولانا کی ہم رکابی اختیار کر لی۔ اپنے آپ کو ہمہ تن مولانا کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ دونوں کو ایک دوسرے کی محبت میں بڑا سکون اور کیف میسر آیا۔ 9 سال تک آپ دونوں کی محبتیں گرم رہیں۔ سن 664 ہجری میں حضرت زرکوب رحمۃ اللہ علیہ دنیا فانی سے عالم بقا کو تشریف لے گئے۔ مولانا رومی پھر غم و اضطراب میں مبتلا ہو گئے۔ شیخ حسام الدین چلپی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحریک اور ترغیب تھی کہ مولانا روم کو اپنی شورۂ آفاق مثنوی لکھنے کے لیے آمادہ کیا۔ مثنوی شریف میں مولانا نے جا بجا حسام الدین کا ذکر بڑے حسین انداز میں کیا ہے۔ سن 672 ہجری میں کونیا میں ایک بہت شدید زلزلہ آیا۔ تقریباً 40 روز تک اس کے جھٹکے محسوس ہوتے رہے۔ اہل شہر نے مولانا سے اس پر پریشانی کا ذکر کیا تو مولانا نے فرمایا: زمین بھوکی ہے، کوئی تر لقمہ چاہتی ہے اور انشاءاللہ کامیاب ہوگی۔ چند روز بعد مولانا کا مزاج ناساز ہوا۔ پھر ہر چند اتباع نے معالجہ کی تدبیریں کیں لیکن کوئی سود مند نہ ہوئی۔ مرض بڑھتا گیا، جوں دوا کی والا معاملہ ہو گیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مرض کی طرف بالکل متوجہ نہ ہوتے تھے۔ بیماری کی شہرت عام ہوئی۔ شیخ صدر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ جو شیخ محی الدین ابن العربی کے تربیت یافتہ تھے، مزاج پرسی کے لیے تشریف لائے۔ مولانا کے مرض کی کیفیت دیکھ کر بے قرار ہو گئے اور مولانا کی شفا کے لیے دعا کرنے لگے۔ مولانا نے سنا تو آپ نے فرمایا: شفا آپ کو مبارک ہو، محب اور محبوب میں صرف ایک پیرہن کا پردہ رہ گیا ہے، کیا آپ نہیں چاہتے کہ وہ اٹھ جائے اور نور میں مل جائے؟ اس پر شیخ رحمۃ اللہ روتے ہوئے اٹھ کر چلے گئے اور سمجھ گئے کہ اب مولانا کا دم واپسی ہے۔ چنانچہ یکشنبہ کے دن 5 جمادی الثانی 672 ہجری کو مغرب کے وقت مولانا ہر مذہب و ملت کے لاکھوں انسانوں کو روتا ہوا چھوڑ کر عالم آخرت کی طرف روانہ ہو گئے
اور کونیا کی سرزمین میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روپوش ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی زندگی میں بکثرت مجاہدہ اور ریاضت کرتے تھے، اور 10 اور 20 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ نماز کا وقت آتا تو فوراً قبلہ رخ ہو جاتے تھے۔ نماز میں اس درجہ استقرار ہوتا کہ بقول سپہ سالار اکثر عشاء کے بعد 2 رکعت نفل کی نیت باندھتے تھے اور انہی 2 رکعتوں میں صبح کر دیتے تھے۔ ایک روز نماز میں اس قدر روئے کہ تمام چہرہ اور داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ سردی کی شدت کی وجہ سے آنسو جم کر یخ ہو گئے۔ بعض اوقات مولانا پر سکر کی کیفیت طاری ہوتی تھی تو اس حالت میں شریعت کی ظاہری احکام کا ہوش نہ رہتا تھا۔ بیٹھے بیٹھے یک بارگی اٹھ کھڑے ہوتے اور رقص کرنے لگتے، کبھی خاموشی سے کسی ویرانے کی طرف نکل کھڑے ہوتے۔ سماع کی مجلس میں کئی دن مدہوشی کی حالت میں گزر جاتے تھے۔ کسی بزرگ کی سکری حالت کے افعال عام مریدوں کے لیے مشعل راہ نہیں بنتے۔ مولانا کا صحیفہ اخلاق ایسے پاکیزہ اور دل آویز پھولوں سے مزین تھا کہ جن کی خوشبو سے روح تازہ ہو جاتی تھی۔ ان کا زہد و قناعت، انکساری تواضع، شب بیداری، توکل علی اللہ، علم و تحمل، جود و سخا، حق گوئی، عقل حلال، ایثار، شیریں کلامی، مخلوق خدا سے محبت اور دوسرے اوصاف حمیدہ مثالی حیثیت رکھتے تھے۔ تو ناظرین، یہ تھا حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مختصر سی تعارفی ویڈیو جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں، اس پہ کومنٹس کریں، اس کو لائک کریں، تاکہ آپ کو ہر روز آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔